وسلام علی عبادہ اصطفیٰ خصوصاً النبی المصطفیٰ الذی ارسل الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرن دی خاطر مسجد دے اندر کٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ تھوڑے سامنے میں قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے دے نال میں آج تھوڑے سامنے حج دی فضیلت اور خانہ کعبے دی پس منظر بیان کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سان سارے نوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، بیت اللہ اللہ دا گھر سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اس کے بارے مختلف روایتاں نے کہ آدم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا تے اتاریا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تیری بارگاہ سجدہ کرن تے دل کرتا ہے کہ جیت میں عطا فرما۔ قبلہ کہندے نے جیت سمت نو قبلہ کیا جاندہ ہے۔ تو اس موقع تے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین دے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس جگہ تے میرا گھر بناؤ۔ تاریخ دی کتب دے اندر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جتھے حضرت جبریل امین نے نشاندہی کیتی سی اتھوں مٹی نکالنی شروع کیتی۔ آپ مٹی وہ کھیڈ رہے نے، اما حوا مٹی چوک چوک کے باہر سٹ دیاں پیاں نے۔ اتنے گہرے خانہ کعبے دے ایرے کے تھلو پانی آ گیا جی، اتنے گہرے ایرے انہاں نکالے جی۔ پھر طوفان نوح دے اندر خانہ کعبے دی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے نو بنایا۔ اس تو اگے حضرت قصی بن کلاب میرے آقا علیہ السلام دے جد انور نے اس کعبے دی تعمیر فرمائی۔ پھر قریش مکہ نے اس کعبے دی تعمیر کی تھی۔ تقریباً 10 مرتبہ اس کعبے نو بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر
قصی بن کلاب، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس تو بعد آپ نے قریش مکہ نے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی۔ ایک روایت ملتی ہے ضعیف حدیث کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبے دے پتھر اپنے کندھے مبارک تے اٹھا کے لے آ رہے سن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھے مبارک زخمی ہو گئے پتھراں دی وجہ نال، تو آپ دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی تہمت اتاری، آپ دے کندھے تے رکھ دیتی تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے آپ زمین تے لیٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تک میرا ستر نہیں کجو گے میں اٹھا گا نہیں، لیکن اس حدیث نو علماء کرام نے غلط ثابت کیتا کہ ان دی کوئی حقیقت نہیں، کہ حضرت عباس نے کوئی ایسی روایت صحیح نہیں کہ حضرت عباس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تہمت اتاری ہوئے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ستر ننگا ہویا ہوئے، بلکہ جس وقت قریش مکہ نے خانہ کعبے نو بنایا ہے، عمارت بنائی ہے، اس وقت کتابہ میں چاہتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 45 سال ہے، 45 سال سی عمر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اور پھر حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کرائی، پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیتا کہ خانہ کعبے نو شہید کرنا پھر بنانا، شہید کرنا پھر بنانا ایک معمولی بات نہیں، ہر بادشاہ آئے گا، ہر بادشاہ کا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبے نو بناواں جی دوبارہ، تو آپ نے فتویٰ دیتا کہ جس جگہ تے جتنی دی عمارت ہے اتنی ران دیو، ہاں مرمت کر سکتے ہو، تو آپ نے فتوے دے مطابق پھر اس قبلے دی عمارت نو شہید نہیں کیتا گیا۔ تو پہلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ بنایا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے وہ خوش نصیب اللہ دے خلیفے بھی نے، اللہ تعالیٰ دے نبی بھی نے جنہاں نے خانہ کعبے دا طواف کیتا، پہلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ کعبے دا طواف کیتا۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرا گھر بناؤ، تو عاجزی انکساری دا اظہار کیتا حضرت خلیل اللہ نے، یا اللہ میں نہیں پتا کیڑی جگہ تے بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکینہ دا نزول فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آواز سی، جس طرح ایک رسے دا ایک سیرا ہوتا ہے دوسرا سیرا ہوتا ہے، اس طرح ہوا سی جن دا ابتدا بھی سی انتہا بھی سی، رسے دی طرح سی، تے جس وقت خانہ کعبے دی وہ جگہ تے آئی جس طرح سپ اپنی بل دے نزدیک گھومدا ہے اس طرح وہ ہوا گھومن لگ پئی، تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں ایریاں تے خانہ کعبے دی عمارت نو بنایا جڑے ایرے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالے سن۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خانہ کعبے دا حکم ہویا نشاندہی بھی ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرا قبلہ گھر بناؤ، تو میری مدد کر، تو آپ نے بیٹے نے آپ دی مدد کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مستری دا کام پہ کرتے ہیں، اٹھاں وہ پتھر لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لیا رہے ہیں، کعبہ تعمیر ہوندا گیا جی۔ تو پھر جس وقت اونچائی تے دیوار چلی گئی اونچائی تے پھر کچھ ایسی چیز کی ضرورت پئی جتھے انسان کھڑا ہو کے اونچائی تے جا کے دیوار مکمل کرے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر تے قدم رکھے، اللہ دی عزت نال پتھر بلند ہونا شروع ہو گیا، جدے جدے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کرتے ہیں اونچائی دا دائیں جانب بائیں جانب، جدے جدے ارادہ کرتے ہیں اس ارادے دے مطابق وہ پتھر حرکت پہ کرتا ہے۔ اور جس وقت خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، مکمل تعمیر ہو گئی، تو اسے پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، جڑی دعا کی تھی وہ بھی قرآن دے اندر موجود ہے۔ دعا دی ابتدا ہوندی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے تیرے حکم دے مطابق، تیرا قبلہ تیرا گھر بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، ان دی اجرت ان دی مزدوری ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ
میری نسل دے وچوں میرے بیٹے دی نسل دے وچوں وہ عظمت والا رسول بھیج دے. یعنی مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام عظمت والا رسول یا اللہ میری نسل وچوں بھیج. یاتلو علیہم آیاتنا جڑا تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے لوکاں دے دلاں نوں پاک کرے. ویزکیہم پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور اس کتاب دی تعلیم بھی دے دنائی بھی سکھاوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جڑا سی قبلہ بنایا ہے بیت بنایا ہے تیرا اس کو قبول فرما لا. بے شک تو سنن والا ہے جانن والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اس پتھر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے دعا کی تھی یا اللہ اور نبی بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. اسماعیل علیہ السلام دی نسل چوں اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے لاجپال نبی نو مبعوث فرمایا ہے. تو علماء کرام فرمائے کہ جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے نا جی نبی واسطے کہ یا اللہ وہ عظمت والا نبی وہ شان والا نبی وہ سارے نبیوں دا امام نبی میری نسل چوں بھیج. جس نبی واسطے پتھر تے کھلو کے دعا کیتی ہے اس نبی دے ذکر دے صدقے اللہ تعالیٰ نے پتھر نو موم کر چھڑیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دا عکس اس پتھر دے اندر لگ گیا. علماء کرام نے اس کے بارے لکھی ہے طریق تبری دے اندر موجود ہے دیگر تاریخ دی کتاباں دے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بار پتھریلی جگہ تے ٹردے رہے. زندگی بار پتھراں دے پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لگدے رہنے لیکن ہر قدم پتھر وچ نہیں لگا. ہر قدم دا عکس پتھر وچ نہیں آیا. اس پتھر وچ عکس کیوں آیا ہے جی؟ دیکھو نا جی ساری زندگی پتھریلی پہاڑاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بسر کیتی. ایک نہیں ہزاراں قدم لگے ہو گے پتھراں تے. ہر پتھر نے عکس اپنے سینے تے نہیں سمیٹیا. ہر پتھر تے عکس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک عکس نہیں لگا. اس پتھر تے کیوں لگیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس بات لگیا ہے شاید نہ لگدا جے اس پتھر تے کھلو کے آقا علیہ السلام دے ذکر نہ کر دے تو شاید نہ لگدا. اس بات لگیا کہ اس پتھر تے کھلو کے نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ خیر کیتا ہے اور ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو موم فرما دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا عکس اس پتھر دے سینے تے لگ گیا. آج بھی وہ خانہ کعبے دے سین دے اندر وہ پتھر موجود ہے جس دے بارے چ اللہ دا قرآن فرمائندا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے عمرہ کرن والے اے طواف کرن والے اے حج تے آن والے اس ابراہیم علیہ السلام دے اس قدم جن تے پتھر تے لگے نے انہوں اپنے سامنے رکھ کے نفل پڑھ. اگر بندہ غور نال ویکھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام دا عکس جڑا لگا ہے نا جی تے پاؤں تے بریک بریک لکیراں بھی ہوندیاں نے. ایسا عکس لگا کہ اس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں تے جڑیاں بریک لکیراں نے وہ بھی عکس انہاں دا بھی آ گیا. اور ایک روایت چاہتا جامع ترمذی دے اندر کہ اس آپ نو چلایا گیا آل بیت اطہار سمیت اصحابہ اکرام نرم زمین کر کے تاکہ اس قدم دے مبارک کندہ قدم برابر آندا ہے. اس قدم حضرت خلیل اللہ دے قدم دے عکس دے برابر یا مطابق کندہ قدم آندا ہے. تو صحابہ بھی چلے آل بیت اطہار بھی جتنے اس وقت موجود ہے لیکن جس وقت آخری میری آقا علیہ السلام دے قدم مبارک لگے تو بے عین ہی آقا علیہ السلام دے قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دی طرح سن. جس وقت برابر بالکل مطابق جس طرح ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک عکس سی بے عین ہی اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام دے قدم مبارک عکس زمین پہ آیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وجود اللہ نے من جڑا عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اللہ نے من عطا فرمایا. جی میں امام حسن تے امام حسین
امام حسن سر تو لے کے ناف تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اقدس دی تشبیہ ثابت، اور امام حسین ناف تو لے کے قدم شریف تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ سن جسم دی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جسم انور جڑا نا، میرا جسم اے خلیل اللہ دے جسم دی تشبیہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ دے صدقے اس پتھر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دا عکس لگ گیا، اور ان دے تو بے شمار مسائل علماء کرام نے عکس کیتے نے۔ ایک تا مسئلہ یہ بھی پتہ لگا کہ جس جگہ تے بہ کے چاہے وہ گھر ہوئے، مسجد ہوئے، دکان ہوئے، جس جگہ تے بہ کے ذکر مصطفیٰ کیتا جاوے، وہ جگہ کل قیامت والے دن وہ ذاکر واسطے، ذکر کرن والے واسطے گواہ بن جاندی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں زبان مور لگا دے مگر نہیں کلام کرے گی، یہ تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ اس وقت یہ در و دوار مسجد دیاں بھی گواہی دیں گے روز معاشر، یا اللہ فلاں بندے نے میرے تے بہ کے، میرے وچ بہ کے تیرا معبود کا ذکر کیتا، تیری عبادت کیتی۔ تو میرے بھائیو، حضرت خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے دنیا تے عبادت واسطے جس نو بنایا گیا، اس نے بیت اللہ شریفہ کیا جاندہ اللہ کا گھر۔ اس تو بعد بیت المقدس بنی، سارا کچھ بعد بنیا، سب تو پہلے ایک خانہ کعبے دی عمارت قائم ہوئی۔ تو خانہ کعبے دی مکہ شریف دی بڑی عظمت ہے، مدینہ شریف دی بڑی عظمت ہے۔ اگر پڑھیے نا تو بندہ تقابل نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا کہ مکے دی عظمت زیادہ ہے یا مدینے دی۔ بے شمار مکے دی عظمت بھی، بے شمار حدیثاں، قرآنی آیات، اور پھر میرے بھائیو اس گھر دی شان دا کیا کہنا کہ جس گھر دی شان خود خدا بیان کرتا ہے۔ دیکھو نا جی، کوئی گھر بنائیدا ہے یا اسی اہل محلہ نے مسجد بنائی ہے، اسی کہنے کہ یار اسی عمارت اس طرح بنائیے، اس طرح ٹائل لگائیے، ایسی خوبصورت جس دی شان خود خدا بیان کرے۔ تو مکے دی بھی بڑی شان ہے، تو مدینہ شریف دی بھی بڑی شان ہے۔ تقابل اسی نہیں کرتے کہ کن دی شان اونچی ہے، مقابلہ نہیں کرتے کہ مکے دی شان آلہ یا مدینے دی، لیکن اتنا یاد رکھو مکہ شریف دی اندر میرے تے تھوڑے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 53 سال گزارے نے، 53 سال مکے دے اندر میرے آقا نے گزارے نے۔ جس محلے دے اندر، جس شہر دے اندر بندے اپنی زندگی دے 53 سال گزارے ہون، میرا تو خیال ہے کوئی گلی نہیں جاتی جتنے آقا علیہ السلام نے قدم انور نہ لگی ہو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے مبارک قدم نہ لگی ہو۔ 53 سال آقا علیہ السلام نے مکہ شریف کے اندر بسر کیتے، اور 10 سال اپنی زندگی دے آخری 10 سال مدینہ المنورہ کے اندر۔ تو اس لحاظ نال بھی مکہ شریف دی عظمت اعلیٰ ہے۔ تو پھر خانہ کعبے دی عظمت دا کیا کہنا، وہ دیواراں جن دے نال تیرا تے میرا لاجپال نبی اپنا سینہ اطہر جوڑ کے اللہ کو دعا پہ کرتا ہے، ملتزم ہوتا ہے نا جی کہ آقا علیہ السلام خانہ کعبے نال اپنا سینہ جوڑ لگا کے، سینہ لگا کے خانہ کعبے نے دیوار نال اپنا سینہ اقدس لگا کے اپنے مالک کو دعا کرتے سن۔ جس مبارک دیواراں نال پتھر نال میرے آقا علیہ السلام کا سینہ اقدس لگ جاوے، دیکھو نا لواب دان اگر کنویں چاہ جاوے میٹھا ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس نال کپڑے دی نسبت ہو جاوے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جس مبارک در و دیوار نال آقا علیہ السلام کا سینہ اقدس لگ گیا، اس در و دیوار کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ تو اس لحاظ نال بھی خانہ کعبے کی عظمت زیادہ ہے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کعبہ بنا لیا، اللہ کا قرآن ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی زندگی کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہے، استطاعت دیتی ہے، تو پھر تھوڑے تے حج فرض ہے۔ میرے بھائیو،
توجہ کریا جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا مصطفیٰ کے غلاماں نو ہر چیز ہر نعمت بڑی چن چن کے عطا فرمائی ہے. ہر نعمت اللہ نے بڑی چن چن کے اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے. جی میں جنس ہوگی نا کہ اعلیٰ بیج نکال کے بندہ رکھ لینا ہے, ناقص علیحدہ کر دینا ہے, پھل ہوگی اعلیٰ نکال. تو شریعت اسلام کے باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی نعمتاں اپنے بندیاں نو عطا فرمائیاں نے, حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ اللہ تک جتنی بھی قوماں آئیاں نے, امتاں آئیاں نے, اللہ نے ہر نو نعمت عطا فرمائی. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اللہ نے چن چن کے نعمت عطا فرمائی. کیونکہ نا پہلی نعمت نماز ہے, یہ 5 نماز اللہ کسی امت نو نہیں عطا فرمائی. یہ 5 وقت دی نماز اللہ نے صرف سان عطا فرمائی ہے, کسی اور نبی دی امت نو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. پھر ماہ رمضان کے روزے نے, ماہ رمضان کے روزے اللہ نے کسی اور امت نو نہیں عطا فرمائے, صرف مصطفیٰ دے غلاماں نو عطا فرمائے. زکات کسی امتی تے فرض نہیں سی, صرف مصطفیٰ دے غلاماں تے. حج اللہ تعالیٰ نے نہیں فرض فرمائی, صرف کریم آقا دے غلاماں تے, وہ بھی بوجھ نہیں. اصحابی آیا حاضر ہویا, عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت آیا کریمہ نازل ہوئی نا بلی اللہ ین الناس حج البیت, کہ اگر زندگی استطاعت رکھ دے اللہ نے تھوڑا طاقت دیتی, ہمت دیتی ہے, تو اس گھر دا بیت اللہ دا طواف کرو, حج کرو. کہ اصحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام خاموش ہو گیا. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد سوال دہرایا, یا کملی والا کیا ہر سال حج کرنی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پھر خاموشی اختیار کی تھی. تیسری مرتبہ جس وقت وہ سوال کیتا, آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, زندگی یہ ایک مرتبہ فرض آ جائے, ایک مرتبہ فرض آ جائے. اگر طاقت ہے اللہ نے فرصت دیتی ہے, ہمت دیتی ہے, اتنا پیسہ ہے, جڑی ضروریات اصلی تو زائد ہے, بندہ مرد بھی ہے, بالغ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اتنی طاقت ہے کہ اپنی بیوی بچیاں دے نالو نفقہ تو زائد ان دے کول پیسے اتنے ہیں کہ پھر ان دیتے حج فرض ہے. اگر وہ حج نہیں کرتا تو گناہ گار ہے, بڑا سخت گناہ گار ہے. تو اللہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل جبل ابو قبیس تے کھڑا ہو کے اعلان کر. سورۃ حج دے اندر موجود ہے تفصیل نال واقعہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چرچ کی تھی حضرت خلیل نے, یا اللہ میری آواز اتنی دور دراز تک تو نہیں جاوے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل آواز دینا تیرا کام ہے, پہنچانا میں خدا کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ دے خلیل نے جبل ابو قبیس اس پہاڑ دا نام سی, ان دی چوٹی تے کھڑے ہو کے پہلے یمن دی طرف منہ کیتا, پھر دوسری طرف منہ کر کے چمہ پاسے آواز لائی, اذن فی الناس بالحج, لوگوں آؤ اللہ اپنے گھر کی طرف حج واسطے تھانوں بلا رہے ہیں. تو علماء کرام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام جس وقت میرے جد امجد نے اعلان کیتا سی, پکاریا سی, جس جس دے مقدر چڑھ جائی, توجہ کرے, جس جس دے مقدر حج ہائی کرنی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عزت نال وہ جتھے جتھے بھی آیا پکار اٹھے لبیک اللہم لبیک. یا اللہ میں حاضر زندہ آیا, یا ماں دے پیٹ وچ آیا, پیو دی پشت وچ آیا, یا عالم ارواح وچ آیا, جتھے جتھے بھی یہ موجود آیا, کوئی روح موجود آئی یا بچہ بن گیا سی ماں دے پیٹ یا زندہ سی, جس جس دے مقدر حج کرنا, بیت اللہ کی زیارت کرنا, جس جس دن نصیب دے اندر اور تقدیر دے اندر اللہ نے لکھ دیتی تھی, اس نے پکاریا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی, پکارتے اس سوال تے عالم ارواح دے اندر روحاں بندیاں جنہ دے مقدر سی وہ پکار اٹھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین نے فرمایا کہ میرے خلیل کو دسو کہ کس طرح حج کرنا ہے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 انسیلے کپڑے جنہوں نے سلائی نہیں لگی, 2 سفید رنگ کی چادراں ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین نے دسیا کہ ایک تہمت بندو, ایک اپنے کندھے تے کر کے اس طرح خانے کعبے دا طواف کرو. تو میرے بھائیو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے وہ احرام بن کے طواف کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احرام دے اندر
اپنا خلیل بڑا پیارا لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ فرما دیتا کہ جیڑا بھی میرا بیت اللہ کا طواف کرن آئے گا وہ اپنے کپڑے اتار کے اس طرح دیا چادرہ اپنے تن تے رکھے گا جس طرح 400 سال قبل میرے خلیل نے رکھی ہیں سی۔ حالانکہ کپڑے انسان دے پاک نے، اگر تیری میری نماز اتھے ہو جاتی ہے نہ کپڑے نال تو خانے کعبے بھی ہو جاتی ہے۔ کپڑے پاک نے، لباس جیڑا بھی جس علاقے دا جس طرح دا لباس ہے، میرے آقا علیہ السلام نے لباس پہن تو منع نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مثلا بندہ پینٹ شرٹ باندھتا ہے، شریعت کے اندر کوئی منع نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا ستر چھپیا ہونا چاہیے، ستر دے اعضاء معلوم نہ ہو، اس طرح لباس ہوئے کہ انسان کا ستر چھپیا ہوئے تو پاک پاکیزہ لباس نال بیت اللہ شریف کا طواف ہو سکتا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہو ضرور سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیتا نا، جو چادرہ لے کے سیم اسی رنگ دیا چادرہ ہوں، یہ نہیں کہ بندے دی انسلیاں چادرہ ضرور اور رنگ کوئی اور ہوئے، سفید نہ ہوئے، رب فرمائے نہیں سفید ہی چادرہ ہوں کہ انسلیاں ہوں، اس طرح طواف کرو جس طرح میرے خلیل نے کیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طواف کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس طرح تھوڑے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے دا طواف کیتا ہے۔ اور پھر اگر بندہ، حالانکہ مسئلہ ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہ آکے کہ ہوندی نہیں ننگے سر نماز، غلط ہے۔ ہاں نماز دے ثواب، اجر و ثواب کے اندر کمی ضرور ہوندی ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہوئے تو اپنا سر نو ڈھانپ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر بندہ ایک ننگے سر نماز پڑھتا اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگر ایتھے نماز پڑھی ہو جاتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ تسی ویندے ہو کہ اکثر احرام بننے والے یا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے، عمرہ حج کرنے والے بالکل سرو ننگے ہوندے نے۔ ان کی وجہ کی ہے؟ کیا انہوں نے سر ڈھکن واسطے کپڑا نہیں ملتا؟ نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت طواف فرمایا سی، آپ دا سر انور ننگا سی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک یہ اصول اور ضابطہ بنا دیتا کہ جیڑا بھی میرے گھر کا طواف کرے 2 انسیلیاں چادراں زیب تن کرے، اپنا سر ننگا کر کے طواف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یادگیری بنائی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دی۔ تو پھر فتح مکہ ہویا، فتح مکہ دے موقع تے حضرت تھوڑے تے میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال طواف کر رہے ہیں فتح مکہ، اور جس وقت طواف پہ کرتے ہیں صاحب دائرے یا صحابہ کرام پیدل یا سفر کر کے مدینہ شریف تو آئے، جسم کے اندر تھکاوٹ تا سی نہ دی، تو اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سینہ تان کے، سینہ نکال کے طواف کرو۔ توجہ کریا جی، سینہ تان کے طواف کرو تاکہ کفار نو اے ناس کفار سمجھن کہ صحابہ کرام کمزور ہو گئے نے، تھک گئے نے، انہاں دے جسم دے اندر تھکاوٹ آ گئی ہے، کمزور ہو گئے نے۔ آپ نے حکم فرمایا میرے غلاموں سینہ تان کے آکڑ آکڑ کے پہلے 3 چکر لگاؤ، سینہ تان کے چلو، تاکہ کفار مکہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ ادھا صحابہ دے جسم اندر بڑی ہمت ہے۔ اگر آج حاجی یا طواف کرنے والا جاندا ہے خانے کعبے تو اس نو تا کوئی نہیں ویندا پیا کہ تھکا یا تھکاوٹ ہے، لیکن حکم ہے کہ آج بھی اگر بندہ جاوے تو پہلے 3 چکر سینہ تان کے، 3 چکر خانے کعبے دے طواف سینہ تان کے لگاوے۔ اگر اسی اللہ کا قرآن پڑھیے تو اللہ کا قرآن ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ فرمائندا کہ میرے جڑے نیک بندے نے وہ زمین تے عاجزی نال چلدے نے، آکڑ کے نہیں چلدے۔ دوسرے مقام تے میرا خدا فرمائندا کہ میری زمین تے آکڑ کے چلنے گا کیا تیرا قد میرے پہاڑاں تو بلند ہو جائے گا؟ یہ اللہ کا قرآن دی آیا کریمہ دا مفہوم تھوڑے سامنے۔ ایتھے چلنا عاجزی نال، انکساری نال، خانے کعبے بندہ جا کے اللہ دے گھر جا کے پہلے 3 چکر اللہ فرمائندا کہ عاجزی نہیں، سینہ تان کے آکڑ کے چل۔ کیوں چل؟ اس واسطے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا سی۔
تو میرے بھائیو اللہ اپنے گھر سینہ تان کے چلن دا حکم دیتا ہے. تو پھر میرے بھائیو صفا مروا کرنا، وہ مزدلفہ دے اندر کٹھیاں نمازاں پڑھنیاں، عرفات دے میدان دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حدیث مروی ہے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بیت اللہ شریف دے ارادے واسطے چلتا ہے، زیارت دی ارادے واسطے چلتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف دی زیارت کراں گا، بیت اللہ دی زیارت کراں گے، اس ارادے واسطے چلتا ہے، تو اللہ دی رحمت اس کا استقبال کر دی. اور جس وقت وہ مسجد حرام دے اندر قدم رکھ لینا، داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ دی رحمت اس نو ڈانپ لیندی ہے، اس نو ڈانپ لیندی ہے. اور جس وقت وہ مقام ابراہیم تے طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے سارے گناہ معاف فرما دیندے، سارے گناہ معاف فرما دیندے، اور پھر اس دے درجات بلند ہو جاندے نے، بلکہ 500 غلام آزاد کرن دا اجر اس دے نامہ اعمال وچ لکھیا جاندا ہے. اور جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہاں تو پاک ہو گیا اور 500 غلام آزاد کرن دا ثواب اس دے نامہ اعمال وچ لکھیا جا چکیا ہے، اس کے بعد وہ اگر حجر اسود دا بوسہ لین جاندا ہے، بوسہ لیندا حجر اسود دا، اس موقع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود دے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہوندا ہے جیڑا اس نو مبارک دیندا ہے کہ اے حاجی، اے خانہ کعبے دی زیارت کرن والے، اللہ تعالیٰ نے تین گناہاں تو انہیں پاک کر چھڑیا جی میں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے، آئی تو بعد اپنی نوی زندگی دا آغاز کر، اور اللہ تعالیٰ نے تین اس قابل بنا دیتا ہے کہ اپنے خاندان دے 70 بندیاں دی تو شفاعت کر سکنا ہے، 70 بندیاں دی شفاعت کر سکنا ہے. میں حوالہ دے کے صحیح مسلم دی حدیث دا حوالہ دے کے کہ جس وقت طواف کرنے والا بیت اللہ دا طواف کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صحیح کرتا ہے، صفا مروا کرنے کے بعد حجر اسود دا بوسہ دیتا ہے، تو فرشتہ اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تو اس طرح پاک ہو گیا جی میں معصوم بچہ ایک دن دا بچہ ہوتا ہے، کہ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے خاندان دے 70 بندیاں دی شفاعت کر سکنا ہے. میرے بھائیو اتنے دے بندیاں دے علم اتنے لے کہ وہ بندے اللہ یعذ باللہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اور بندیاں نو اس مسئلے تے بڑا مسئلہ خراب انہاں دا ہویا ہے کہ نبی شفاعت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو اس حدیث دی اندر او گناہگار بندہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام جے اپنی زندگی وچ خانہ کعبے دی صرف زیارت کیتی، طواف کیتا، طواف کرن تو بعد حجر اسود دے کھلو کے کوئی بندہ نہیں، اللہ دا فرشتہ انہوں مبارک پہ دیتا ہے کہ تو اس قابل ہو چکیا ہے کہ اپنے خاندان دے 70 بندیاں دی شفاعت کر سکنا ہے. یہ تو دور دی بات ہے، جڑا چھوٹا معصوم بچہ جن دا جنازہ پڑھنے ہے نا جی، وہ بھی شفاعت کردہ اپنے جنازہ پڑھنے والے واسطے، اپنے والدین واسطے شفاعت کردہ ہے. الحمدللہ اللہ نے سن عقیدہ جڑا عطا فرمایا قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر معصوم بچہ فوت ہو جاوے وہ بھی والدین دی شفاعت کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، اس کے سینے چ پورا قرآن نقش ہو گیا ہے، وہ بھی 10 بندیاں دی شفاعت کر سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دے کلمے دے صدقے یہ ساریاں نو شاناں عظمتاں ملیاں نے، وہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشر والے دن جس غلام دی چان شفاعت فرما سکتے ہیں. تو میرے بھائیو حج اور عمرہ خانہ کعبے ہوتا ہے. اگر کوئی بڑا بھی آ کے آ کے نہیں مدینے ہوتا ہے، مدینہ شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر انور دی زیارت واسطے جائیدا ہے. حج کرنا یا عمرہ کرنا وہ صرف اور صرف خانہ کعبے ہوتا ہے. خانہ کعبے مکہ وچ ہوے گا. تے حج تا میں پہلے دسیا نا کہ جنہ تے اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو مال دولت دیتا ہے، تو پھر جنہ کو پیسہ نہیں، غریب بندے نے، وہ دل وچ پریشان تو ہوئے ہون گے نا جی. جی اج ماڑا بندہ ہے، اگر ان کا وسایا تکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرصت دیتی حج تے جا رہا ہے، تو رتی برابر بھی ایمان دل وچ ہوئے نا، تے بندے دا دل پریشان، ملامت ہوندی ہے، دل دے اندر پریشانی ہوندی ہے کہ یار کاش میرے کول بھی اتنا وسائل ہوندے، میں بھی خانہ کعبے دی زیارت کردا، حج کردا. یہ تا امیر واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیتی خانہ کعبے دا، تے غریب بات اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جگہ تے مقبول حج دا ثواب. مثلا
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین دی زیارت کرنا، والدہ دے چہرے دی زیارت کرنا مقبول آج دا ثواب، جن دے کوئی خرچہ نہیں، اور مقبول آج دا ثواب امیر بندہ تو جاوے گا، محنت بھی کرے گا، طواف بھی کرے گا، پسینہ بھی بہاوے گا، اپنا پیسہ بھی لاوے گا، ہو سکتا ہے قبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تیری میری امیر بندیاں دی دوڑ دی، صرف اسی ہر سال جا کے بیت اللہ دی زیارت کریے، لوگ سن آجی آکھن کہ ماشاءاللہ جی ہر سال عمرہ کیتا، یہ دوڑ لگی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ یار اسی سارا سال سولدہ کام پہ کرنے ہیں تو کس منہ نال خانے کعبے جاواں گے، سارا سال اسی غریباں دے خون چوس لیا کس منہ نال خانے کعبے جاواں گے، یہ سوچ نہیں، صرف دوڑ لگی ہے کہ خانے کعبے جانا ہے تاکہ محلے چ بھی مشہور ہو جائے کہ یار ہر سال ماشاءاللہ حاجی صاحب دی حج کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جڑا سفید کپڑے پائے نے اور اس کے جسم تے سفر تے اثار نمودار نے، گرد و غبار ہے، خانے کعبے دا گلاف پکڑے آیا سو، جتے مسلمان دی حد ہوندی ہے، ساڈی ایتھے بھی دعا کرنے ہاں اگر حاجی صاحب نو یہ موقع مل جاوے خانے کعبے دا گلاف دو ہتھاں چ آ جاوے تو کہندا ہے میرے تو بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سفید لباس اس بندے پایا ہے، ان دے سار تے باراں تے گرد و غبار ہے، سفر دے اثار نے، خانے کعبے دا گلاف اس دوواں ہتھاں نال پکڑ کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا پہ کرتا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں فرما رہے۔ عرض کی باری تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اچھا موقع کیڑا ہے، خانے کعبے دا گلاف بھی ہے، کعبے دا قرب بھی ہے، کہ دعا تو قبول ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کس طرح قبول ہوئے، ان دا کھانا حرام، ان دے کپڑے حرام دے، ان دا پینا حرام۔ میرے بھائیو کاش جڑا بیت اللہ دی زیارت جاندا ہے کاش یہ بھی ذہن وچ رکھے کہ کیا میں جڑے پیسے لے کے جانا، کیا میں اپنی اولاد نوں جڑا لقمہ کھوا لیا، کیا میری پیٹ جڑا لقمہ جا رہا حلال دا یا حرام دا ہے۔ اگر بندہ سارا سال سود کا کام کرتا رہے، سارا سال مسلمانوں میں فراڈ کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے تو کس منہ نال جا کے عمرہ کرے گا؟ ایسے عمرے دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج کا مشہور ہو گیا نا کہ حاجی کہڑے نے حج کر لو وہ پھر زیادہ جی دگا بازی کرتے ہیں، جڑا حاجی ہو جاتا زیادہ دگا بازی۔ اللہ یعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سن ایسے سوچ تو محفوظ فرمائے اور ایسے اعمال تو محفوظ فرمائے۔ چاہیے ایسے کہ بندہ اتنے جاوے حلال رزق نال، اگر حلال رزق نہیں جوڑ رہا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مقبول حج دا ثواب ہے اپنی والدہ دے چہرے نو دیکھنا، مقبول حج دا ثواب ہے اگر والدین دنیا تے نہیں انہاں دی قبر تے جا کے زیارت جمعے والے دن کرنا، مقبول حج دا ثواب ہے۔ اتنے قبر تے جا کے سورۃ یاسین پڑھو تو انہاں میں سارے ثواب کرو، انہاں دی قبراں دی زیارت کرو، دنیا تے نہیں تے دیکھنا ثواب ہے۔ قبراں میں چلے گئے نے تو انہاں دی قبر تے جا کے سورۃ یاسین پڑھ کے سارے ثواب کر کے قبر نو دیکھنا بھی میرے آقا نے فرمایا مقبول حج دا ثواب ہے۔ اور پھر تیسرے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر غریب بندہ لگاتار جمعہ پڑھتا رہے، قضا نہ کرے، مقبول ہر جمعے مقبول حج دا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں سے یہی کوشش کریے نا جی، اللہ تعالیٰ سارے حاجی صاحبان دی حج نو قبول فرمائے، ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ تو حج مکے وچ ہوندا ہے، عمرہ بھی مکے وچ ہوندا ہے۔ مدینہ شریف صرف اور صرف آقا علیہ السلام دی قبر انور دی زیارت واسطے جانے ہیں۔ سرکار نے بھی مدینہ تو چل کے مکے شریف وچ آ کے حج کیتا ہے، میری سرکار بھی چل کے آئے نے مکہ شریف آ کے عمرہ کیتا ہے۔ اگر کوئی آج دا بندہ آ کے کہ نہیں جی مدینے ساڈا عمرہ ہوندا ہے حج ہوندا ہے تو غلط ہے، ہوندا عشق کہڑا نا یہ جو عشق قبول نہیں، جڑا شریعت کے خلاف عشق ہوئے کہ نہیں کہ ساڈا مدینے ہی حج ہوندا ہے، جویں بعد لوگ آندے نے کہ ساڈا جی کربلا جا کے حج ہوندا ہے۔ گل میری سمجھو نا جی، حج مکے شریف آقا علیہ السلام دی ذات تو بڑھ کے کوئی کہنا خدا دی خدائی وچ نہیں، سرکار بھی مدینہ چھوڑ کے مکے شریف حج کیتا، عمرہ کیتا۔ ہاں زیارت کرنی قبول دیے جائز ہے، کربلا جاؤ امام حسین دی قبر انور دی زیارت کرو، ثواب ہے بے شمار ہے، لکھ پڑھے تو جتنا ثواب ہے، لیکن حج نہیں، حج مکے وچ ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو قبر انور دی جا کے زیارت کرنی یہ صحابہ کرام دا بھی سنت ہے اور اولیاء کرام دی بھی سنت ہے۔
ایک مسئلہ یہ دل دی تختی تے نوٹ کریا جے، اگر بندہ کوئی یہ آکے کہ قبر انور دی زیارت کرنا حرام ہے، میرے آقا علیہ السلام دی قبر انور دی زیارت واسطے جانا حرام ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ، کفر ہے اس تبیان القرآن ہے، اس آیہ کریمہ دی تفسیر اٹھا کے وہ تفسیر مدری دے اندر ہے، فتاوی عالمگیر دی اندر ہے۔ میں ذمہ داری نال ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کرنا، اگر قبر انور دی زیارت واسطے کوئی بندہ جاندا ہے کہ میں خانہ کعبہ عمرہ کراں گا، زیارت مدینہ شریف قبر انور دی کراں گا، تو اس میں کوئی دوسرا بندہ آندا ہے کہ قبر دی زیارت کرنا تو حرام ہے، وہ بندے نے کفر کیتا ہے۔ عام قبر واسطے آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ دے روزے واسطے اگر ایسا جملہ بولے گا نا حضور دی قبر انور واسطے، اس بندے نے کفر کیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مکہ یہ حج دے ایام نے اللہ تبارک و تعالی ساڈے بھی مقدر دے اندر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں سوچو، جی رواج ہے نا یہ قربانی شریف دا موسم ہے، ہر بندہ کہندا کہ بے عیب جانور لینا ہے جن دے عیب نہ ہوئے، حالانکہ شریعت بھی تقاضا یہ کر دیئے، کاش اتے کھڑے ہو کے اسی اپنے گریبان وچ بھی جھاکیے کہ تیرے میرے وچ عیب کتنے نے۔ تو ساڈی عادت ہے اسی دنیا دے عیب تلاش کرنے، اپنے نہیں، اسی جانور دے عیب تلاش کرنے، کسی عیب تا نہیں نا، کاش اسی اپنے جسم وچ بھی اپنے گریبان نو جھاکیے کہ ساڈے کتنے عیب نے۔ تو ایسے بندے دی قربانی دے وچ میں قربانی دے بارے میں کی کہاں کہ جس دے سینہ عیباں نال بھریا ہے، تو بے عیب وہ جانور ذبح بھی کرتا رہے تو قربانی میں فائدہ نہیں دے گی۔ شرط ہے کہ پہلے اپنے سینے دے عیب نکالیے، جڑے سینے عیب نے وہ نکال کے پھر بے عیب جانور ذبح کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو جمعرات والے دن غالباً عید دی نماز ہے، وہ سارے دوست